زندگی سکون سے ہوتی ہے، خوف غم ختم ہوتا ہے، یہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا؟ جب یہ یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے تو جاتے ہیں کچھ چیزیں، یہ نہیں ہوگا دنیا کا، یہ سب نہیں ہوگا تو ہمیں پریشانیاں آ جائیں گی، تو نہیں آ سکتی نا، اللہ کی طرف جاؤ گے تو پریشانیاں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، نکل جائیں گی ساری، وعدے ہیں جگہ جگہ۔ جس نے آپ سے یہ دعا کرائی، قرآن میں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھی چاہیے ہمیں بھلائیاں اے ہمارے رب، اور آخرت کی بھی چاہیے۔ وہ ایسے چھوڑ دے گا کہ آپ کو دنیا کے اندر تڑپتا چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ سب کامیاب ہوئے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، یہ سوچتے ہیں، ذہنوں میں خیال آتا ہے ہمارے کہ اللہ والوں کی زندگی تو تکلیف اور مصیبتوں میں جاتی ہے پوری، تو ہمارا عام تصور یہ ہے اور ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں، اور ذہن میں خیال یہی ہے، تصور یہی ہے کہ ان کی زندگی تو پوری مصائب سے، مصیبتوں سے بھری ہوتی ہے۔ عام آدمیوں کے لیے تو اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ جو بھی بے چین ہوتا ہے دل سے مجھے پکارتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیا کروں، میں جواب دیتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور تکلیف بھی پھر دور ہو جاتی ہے، وہ تکلیف بھی دور کرتا ہے۔ عام آدمیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے، اور ان کی نہیں کر سکتا دور، اللہ والوں جو اللہ والے تو، اور ان کی تو ہر دعا جو ہے وہ قبول ہونی چاہیے۔ لوگ دعائیں کرانے جاتے ہیں ان سے اپنے لیے، اصل میں دو تصور غلط ہیں۔ دن رات صرف کسی مسلح پہ بیٹھے رہنے والا، کونے میں بیٹھ جانے والا، کہیں نہیں نکلنے والا، بہت کم کسی سے بات کرنے والا، اگر ہمارے ذہنوں میں اللہ والے کا یہ تصور ہے اور کوئی فضولیات میں نہیں پڑتا، بس تسبیحات میں رہتی، اگر اللہ والے کا یہ تصور ہمارے یہاں ہے تو یہ اللہ والوں کا تصور عیسائیوں کے یہاں ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں ہے، یہ بودھوں کے یہاں ہے۔ راہب ہو گئے روحانیت عملی زندگی سے کٹ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ بعض جگہ ہمارا تصور غلط ہے اللہ والوں کا۔ اللہ والے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے، حضرت سلیمان کے پاس حکومت تھی نہیں بہت بڑی، حضرت داؤد ان کے والد کے پاس بہت بڑی حکومت تھی یا نہیں تھی، اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ والے نہیں تھے۔ تو پھر ایک دوسری بات، ایک غلط فہمی ہماری، ہم جنہیں دیکھتے ہیں کہ بڑی مصیبت میں ہیں، بڑی آزمائش میں ہیں، بڑے سخت امتحان سے گزر رہے ہیں، ان پر تکلیف نہیں گزر رہی ہوتی، اگر جب وہ اللہ والے ہوتے ہیں انہیں پریشانی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو بہت سخت امتحان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کئی بار خطبے میں لا چکے، اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، میں توجہ دلاؤں آپ کو۔ آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب یہ یقینی ہے کہ ساری بس کے خلاف ہے، جو وقت کا شاہ وقت ہے یا راجہ ہے وہ بھی خلاف ہے، اور آپ کو کوئی دعا نہیں ملے گی حضرت ابراہیم کی قرآن کے اندر کہ اللہ اسے بچا لے۔ وہ دعا تو جب مانگے جب وہ بے چین ہو، پریشان ہو، اور وہ کسی مصیبت میں سے گزر رہے ہوں، تو یہ ہماری، ان کا معیار اتنا اونچا تھا نیکی کا، وہ اتنے اونچے مقام پر تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی آزمائشیں ان پر آئیں، ایسی کسی پر لگاتار جتنی زیادہ آئیں کسی اور پر نہیں آئیں، وہ ان کو آزمائش نہیں محسوس ہوتی تھی، ہوتی بے چین ہوتے تو ایسا تھوڑی کہ بے نیاز تھے کہ مجھے اللہ سے نہیں مانگنا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے،
ادھر یہ تیاری ہوتی نہیں، اللہ نے بچایا انہیں. وہ کسی اسٹیج کے اوپر بے چین نہیں ہوئے اور پریشان نہیں ہوئے. حکم آ گیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑاؤ. وہاں جہاں ہم کہتے ہیں کہ یقینی موت تھی، ان کا یقین کچھ اور تھا. ان کو یقین تھا کہ اللہ نے یہاں سسک کر مرنے کے لیے نہیں چھڑوایا ہے، جس جگہ بھیجا ہے. تو انہوں نے، اور یہ بھی معلوم تھا، یا جو ان کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر ریگستان ہے، کچھ بنا ہوا اس وقت نہیں ہے. کعبے کا نام و نشان مٹ گیا ہے حضرت نوح کے سیلاب سے، لیکن وہ جگہ بیت اللہ ہے، اتنا ان کو معلوم تھا. ہمیں ان کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وہاں پر چھڑوایا ہے. انہوں نے ایک دفعہ فریاد نہیں کی اللہ یہ تو ان کا کیا کچھ ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں. مڑ کر نہیں دیکھا. دعا کیا کی؟ دعا کی کہ ربنا انی اسکنت، اے میرے رب اپنی نسل چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں. انہیں یقین تھا یہ نسل چلے گی یہاں سے. ابھی ذریت کہاں ہیں؟ اولادیں اور ان کی اولادیں. ذریت تو نسل کو کہتے ہیں. ابھی تو ایک بچہ ہے گود میں. اب میں اپنی ذریت، اپنی نسل کو چھوڑ کر یہاں جا رہا ہوں، اس جگہ جہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا. اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ اللہ ذرا خیال رکھیے گا. وہ تو رکھے گا، اس نے بھیجا ہے تو. اے ہمارے رب، اس لیے کہ یہ یہاں صلاۃ قائم کریں. ان پر نہیں گزرتی جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے اوپر، جسے ہم کہتے ہیں بڑی آزمائش میں ہے، بڑی پریشانی کے اندر. یہ تو پریشانی کا تصور الگ ہے، اور خوش رہنے کا تصور لوگوں کا الگ ہے. پیسے ہوں، بلڈنگیں ہوں، ان کی زندگیاں کتنی بے چین ہوتی ہیں، کتنی عذاب کی ہوتی ہیں. بہت بڑی تعداد کی جو پیسے والے ہوتے ہیں. دعا تو تب کریں، دعائیں تو مانگی بہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، لیکن کسی ایک دعا میں بھی انہوں نے اپنے لیے اس دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا. قرآن شریف میں بہت دعائیں ہیں. صاحبزادے کو چھوڑ کر آئے، لے کر گئے. اب ان کو احساس ہوا، یا اور وہ بھی محبت کی انتہا کی بات تھی کہ خواب پر انہوں نے سمجھا کہ یہ ذبح کرنے کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. لے کر چل دیے. جب اللہ کا حکم ہے، انہیں کوئی بے چینی ہی نہیں ہے کہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر کچھ بے چینی ہوتی تو کم سے کم اتنی دعا کرتے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھیے گا ذرا آخر وقت تک، کہیں ذرا ہل نہیں جاؤں. عمل کروں گا، لیکن اپنے ثابت قدم رہنے ہی کی دعائیں مانگتے نہیں. کوئی دعا. دعائیں کیسی ہیں، کتنی ہیں؟ اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، تو میں دنیا کے انسانوں کا امام بنایا. فوراً ایک چھوٹی سی درخواست، قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ، اے میرے رب، اور وہ میرے جو اولادیں ہیں، نسل جو چلے گی، ان کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. ایسے جو مانگا انہوں نے دوسروں کے لیے مانگا، لوگوں کے لیے مانگا. اپنے ظالم باپ کے لیے بہت عرصے تک مغفرت مانگتے رہے، جو اصل باپ نہیں تھا. والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اصل والد کا پہلے. اس کے لیے جو محبت کرتا تھا، اس نے پالا تھا. اس نے یہ کہہ کر نکالا کہ اب یہاں سے دور ہو جائے. یہ کہا تھا کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی بہت محبت کرتا تھا. کچھ دنوں کے لیے تو دور ہو جا نظروں سے، نہیں تو جان سے مار دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. یہ نہیں کہا تھا کہ خبردار اب زندگی میں شکل مت دکھانا. تو نکلے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام کر کے نکلے. کافر باپ کو، وہ جو مانتا سب سے بڑا علاقے کا، جس نے جو اس سٹیج پر آ گیا تھا کہ اب جان سے مار دوں گا، میرے دیوتاؤں کو برا کہے گا.
کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اللہ سے، ساستغفر لک ربی کی ایک ہے قرآن میں ایک جگہ، ایک چھوٹی سی، اپنے لیے مانگا نہیں، یعنی ذاتی دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا، کوئی دعا نہیں مل رہی، کسی پریشانی مصیبت جسے ہم کہہ رہے ہیں آزمائش ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ نہیں مانگا، حد یہ کہ اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ ذہن میں کبھی یہ شک ہی نہیں گزرا کہ یہ میں نہیں کروں گا۔ اور اسے کہتے ہیں اطمینان، اور اسے کہتے ہیں کہ ایمان، اسے کہتے ہیں توکل۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ تکلیف میں ہیں، وہ تکلیف میں نہیں ہوتے، یہ جو سمجھتے ہیں یہ خود قابل رحم ہوتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے اگر کب کوئی سوسائڈ کر لے، اور ان پر ترس کھاتے ہیں جنہیں خود کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ والے قرآن نے کسی کا پہلے اسے سمجھے ہیں کون؟ جب ہمارا یہ آج کے خطبے کا موضوع ہے تو پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ والے کون؟ ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ رسول نبی یہ تو سب اللہ والے تھے، اس کے بعد اور کون کون ہے یہ تو ہم وہاں دیکھیں گے، جنہیں عام زبان میں اولیاء کہا جاتا ہے، یہ رسول تو اولیاء تھے، یہ اولیاء کوئی الگ کیٹیگری تھوڑی، یہ رسولوں کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ اللہ والے تو یہ پہلے نمبر پہ تو رسول تھے اولیاء، اس کے بعد پھر بہت سے اور نیک بھی اللہ کے بندے اولیاء رہے، جن کا نام اللہ نے ہم سے لیا ہے ان کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ والے تھے، جن کا نام دنیا میں مشہور ہے کہ اللہ والے تھے ان کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یقیناً ہوں گے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں نہیں بتایا۔ تو پہلے نمبر پہ تو اللہ والے یہ رسول تھے۔ پہچان کیا بتائی کون ہوتا ہے؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ میں سے ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ پہلے تو پہچان سنیے جو قرآن میں کئی جگہ بتائی، ان کی زندگی میں سے خوف اور غم غائب ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی میں نے مثال رکھی اور نبیوں کی بھی، خوف اور غم غائب ہو جاتا ہے، یہ جنت ہو گئی، جنت میں یہی ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم، تو ان کی زندگی میں سے یہ ختم ہو جاتا ہے، تو کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس ہی نہیں ہوتی، ان پر گزرتی ہی نہیں۔ اور جہاں تک جسمانی مشقت کا سوال ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور ہر ایک کو، وہ جو پلینز میں اڑتے ہیں جن کے اپنے پرسنل پلین ہیں ان کی بھی زندگی میں پریشانی مشقتیں بے پناہ ہیں۔ زندگی ایسی ہو جاتی ہے آرام دہ کرسی پہ بیٹھنا بھاری ہوتا ہے، ادھر سے پہلو بدل رہے ہیں، ادھر سے بدل رہے ہیں، بیٹھا نہیں جا رہا۔ بات جسمانی مشقت کی نہیں، یہ ذہنی پریشانی کی بات ہے، وہ ان کے پاس نہیں گزرتی، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، نہ باہر سے کسی خطرے کا انہیں کوئی ڈر کوئی ستاتا ہے، اور نہ اندر سے کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن ہو رہا ہے، تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور ایک دل بیٹھا جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، غم، یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، یہ تو ہے پہچان۔ اور اصل میں تو پھر موضوع یہ کہ ان کی زندگی کے اندر کیا اللہ ان کو ہلاک ہونے دیتا ہے، کیا تباہ ہونے دیتا ہے؟ لیکن جب ہم ان کا ذکر کریں تو یہ تو پہچان ہوئی، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بنے کیسے، بن سکے نہیں بن سکے پہلے طریقہ معلوم ہونا، پھر کچھ لوگ کوشش کر سکتے ہیں یا سب کریں کچھ بنے، لیکن پہلے تو معلوم ہو کہ کیسے بنے، یہ تو پہچانیں ہوئی ادھر۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ والے تھے سارے، ایک بڑی آسان سی بات میں بتا دوں، رسول بن جائیے آپ سب، ہیں تو سب ہیں، احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے تو پھر وہ ذمہ داری بھی ادا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول نہیں ہے، رسول کے رسول ہیں۔ تو قرآن نے جہاں جہاں اے رسول کہا وہاں آپ سب کو بھی خطاب کیا، یہ میرا لفظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لفظ بولا۔ حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا یمن تو کہا رسول کے رسول، رسول مانے پیغام لے کر جانے والا۔
ان پر براہ راست اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی، وہ وحی وہ ہمیں دے گئے کہ تم اب دوسروں کے پاس اس پیغام کو لے جاؤ، یہ رسالت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کار رسالت باقی ہے قیامت تک۔ اس کی انتہا کیا ہوگی کار رسالت کی؟ پیک کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی جتنے سسٹم ہیں ان کے اوپر غالب کر دے۔ زبردستی نہیں، یہ تو زبردستی کے بارے میں تو کہہ دیا اللہ نے کہ تم سے کرائیں گے زبردستی، ہم خود نہیں پیدا کرتے تھے سب کو ایمان والا بنا کے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا نہیں بنا سکتا تھا کیا؟ اس کی مشیت یہ تھی کہ ہم اختیار اور ارادے کی آزادی دینے کے بعد دیکھیں اور ہدایت بھیج دیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو زبردستی نہیں، بائی فورس نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ محبت سے لوگوں کو بتا کر۔ محبت کا انداز دیکھیے ذرا رسولوں کے۔ میں 3 مثالیں دوں گا ابھی، پھر وہ بھی ایک، یہ تو میں نے ایک طریقہ بتایا کہ کیا طریقہ ہے اللہ والا بننے کا، کہ رسول بن جائیے۔ پھر رسول کی جب بن جائیے کا مطلب اب ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے ہیں، تمہیں لایا گیا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ امت ہی نہیں ہیں آپ، امت کے ممبر ہی نہیں ہیں اگر دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ خالی اتنا بھی نہیں کہ کچھ نہیں سوچ رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ اللہ والے کیسے بن جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زبردستی نہیں، کیا ان کے دل کیسے نرم ہوتے تھے، زبردستی نہیں، کیا محبت ہوتی تھی دل میں ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو ستانے والے ہیں۔ کیا اب دعا دیکھیے، پھر میں نے آپ کو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے اب ایک دعا مل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی دعا ہے کہ فمن تبعنی، اے میرے رب یہ جو میری اتباع کر رہے ہیں، فإنہ منی، یہ تو ہیں میرے ساتھی ہیں، جب اتباع ہی کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے تو کچھ کہنا نہیں آپ سے، میرے پیچھے چل رہے ہیں، جو میں کہوں گا مانتے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہیں جو نافرمان ہیں، اب ان کے لیے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو تو ذرا ہٹائیے راستے سے، یعنی تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اتنا ہی ہوتا کہ ذرا انہیں راستے سے ہٹا دیجئے، ذرا ہلکے پھلکے الفاظ میں کہہ دیتے۔ امن آسانی، کیا بات ہے، اسی طرح سب آگے غور کریے گا کہ آگے کے الفاظ، اور میں عربی پڑھوں گا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی سب کے، آپ کے 2 لفظ ہیں چکے۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ تو جنہوں نے میری نافرمانی کی، اور پھر آپ کی تو صفت ہے، آپ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاف کر دیجئے، اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی کہہ دیتے۔ شان مغفرت کا حوالہ دے دیا کہ اللہ آپ کے حوالے، جو میرے نہیں ہے نا، آپ نہیں ہیں تو آپ کے حوالے۔ یہی کہتے کہ چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو معاف کریں۔ جو میرے نافرمان ہیں تو آپ کی تو صفت ہے، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ کیا دشمنوں کے لیے؟ کیسے دشمن تھے جو آگ میں ڈال رہے تھے، نکال دیا گیا گھر سے۔ اب اس کے لیے یہ تھا کہ زبردستی نہیں، یہ تھی محبت، اور یہ تھی تڑپ۔ یہ تڑپ نہیں ہوئی تو پھر رسول نہیں ہوئے، اللہ والے بھی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ کی سنیے، کیا کیا نہیں گزرا ان کے ساتھ، کیسے کیسے مذاق اڑایا، کیسے چند ساتھی تھوڑے سے، چاروں طرف سے مذاق اڑ رہا ہے، اور مستقل ستائے گئے لگاتار۔ ایسے زندگی ایسی کہ خالی ہاتھ رہنے کے لیے ایک چھوٹی کوٹری بھی نہیں بنائی، نہیں بنانا چاہتے،
بنا دیتے ان کے حواری. کوئی زمینیں بکتی تھوڑی تھی اس کی طرح، آج جدھر جگہ خالی پڑی ہوتی وہاں بنا لیتے. دعا کی، اللہ سے فریاد کی کہ اگر آپ انہیں عذاب دیں. چھوٹا سا آگے جملہ بڑی عجیب بات ہے، میں دخل نہیں دے رہا، آپ کے بندے ہیں، یعنی کیا اپیل کی ہے کیسے ڈھکے چھپے. آپ اگر انہیں عذاب دیں، آپ کے تو بندے ہیں، لگا آپ کے ہیں، ارے نافرمان ہیں، یہ باغی ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں انہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر معاف کر دیں، بڑی بات ہے، آپ قوت والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، پھر معاف کر دیا، طاقت تھی. کیسی کیسی اپیل کی ہے دشمنوں کے لیے ڈھکی زبان سے. اگر معاف کر دیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے باغیوں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تھا انداز تڑپ کا. رسول تب ہوتے تھے. انبیاء کے دلوں کا درد جیسے میں نے آپ کو بتایا، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی گواہی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اپنے آپ کو اس غم میں گھلا گھلا کے ہلاک کر دیں گے کہ ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ. آپ ایسا ہے تو یہ قرآن کی گواہی ہے. اتنا درد ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں مان رہے. یا اور جتنے آپ نے چیزیں پڑھی ہیں اس کے خلاف، اسے سب کو ہٹا دیجئے کہ کس کے لیے بد دعا کی ہو، کس کے لیے کی ہو، کس کے لیے کی. ہمیں دو طرح کی مل رہی ہیں حدیثیں. ایک یہ مل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو بد دعا نہیں دی، اور چند وہ بھی مل رہی کہ جہاں کر دی. ہم کسے مانیں یہ اس کی روشنی میں کہ جو وہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، بد دعا نہیں دی. یہاں تک تو ہوا کہ پیشین گوئی کی کہ تمہارا دیکھو انجام کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، تم پلٹو گے نہیں تو انجام یہ ہو جائے گا تمہارا. بد دعا نہیں دی. اس پر ڈر جاتے تھے، وہ ان کے منہ سے نکلی ستاتے تھے. جب یہ جانتے تھے کہ جس کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارا تو دیکھو یہ ہو جائے گا، تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، زندگی برباد ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا ہے ہوگا اب تو، اور دشمن تھے جانی. تو جب وہ یہ جانتے تھے پھر کیوں ستاتے تھے کہ کہیں کہہ نہیں بیٹھے، کوئی بد دعا نہیں دے دیں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ نہیں دیں گے. ورنہ ہر ایک ڈرتا کہ انہوں نے دے دی بد دعا تو خاک ہو جائیں گے. اتنا یقین تھا انہیں ان کے اوپر. یہ بھی یقین تھا کہ نہیں دیں گے بد دعا، یہ اس لیے ستاتے تھے. جیسے کوئی بدماش ہوتے ہیں نا، دل مردہ ہو جاتے ہیں، کسی شریف آدمی کو تنگ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا. یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو اتنی لوگ محبت کرتے ہیں کہ جانے کے بعد اگر ایس پی سے کہتے، فلاں سے کہتے تو ہم دھر لیے جائیں گے. یہ بھی پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ نہیں کہے گا. جب یہ معلوم ہے پھر بھی ستائے جاتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہے. پہلے تو میں نے یہ صفات بتائی کہ اصل تو کیا ہے، رسول بنے. کار رسالت تو باقی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو رسول کے رسول، اور کار رسالت انجام دیں، اللہ والے ہو جائیں گے. زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ غم. بات ہو رہی تھی مصیبتوں کی، میں آتا ہوں اس پر واپس، لیکن پہلے یہ سن لیا اللہ والے کون نہیں ہوتے. پہلے تو مثالیں دوں آپ کو، ہیں اس وقت بھی، یعنی اوروں کو تو میں کہہ نہیں سکتا، اللہ جانتا ہے. جنہوں نے اعلان کر دیا مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد، اور آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک صاحب نے اعلان کیا، نام ہے ان کا شکیل بن حنیف، دربھنگا کے ایک موضع کے گاؤں کے رہنے والے. اب انہوں نے کہا کہ میں ہی مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ آگے، اور میں ہی مہدی بھی ہوں. اس وقت اورنگ آباد میں کہیں پر روپوش ہیں، انڈر گراؤنڈ کہیں چھپے ہوئے ہیں. ماننے والے بڑھ رہے ہیں ان کے، تو اور ہلتے نہیں.
ماننے والوں کو جگہ جگہ مارا گیا، کہتے ذلیل کیا گیا، اور بہت اچھا ان کو علم ہے سارے ماننے والوں کا، بات نہیں کر سکتا عام آدمی، اچھا کافی علم والے بھی آسانی سے بات نہیں کر سکتے، اتنے ٹرینڈ سب، وہ خود غائب اور چھپے ہوئے۔ تو اب یہاں وہ تو ہے نہیں کوئی ایسا ملک جہاں پر حکومت یہ کہے کہ اسے تو ڈھونڈ کے نکالو، لوگوں کے ہاتھ آ جائے تو شاید جان سے مار دیں، جان کا خطرہ ہوگا مسلمانوں کے، ہے کافی دنوں سے تعداد بڑھ رہی ہے ان کی۔ انہوں نے عیسیٰ ہونے کا یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور ثابت کیا انہوں نے کہ کیسے میرا نام عیسیٰ ہے، یہ شکیل ان کا نام ہے، حنیف باپ کا نام ہے، انہوں نے اس دونوں کو ثابت کیا کہ حنیف حضرت ابراہیم تھے نا، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم بالکل وہ جو دین حنیف پڑھتا، تو حنیف ان کی صفت تھی، تو ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، عیسیٰ ہیں، اور جو اپنے آپ کو انہوں نے مہدی کے لیے آتی محمد بن عبداللہ، اور کہا کہ میں حضرت عیسیٰ کا جو آئیں گے تو نام یہی ہوگا اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ایک صاحب اور ہیں، وہ اپنا نام انہوں نے رکھا احمد عیسیٰ، نام تو کچھ اور تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، یہ یہاں کے ہیں دربھنگا کے، وہ پاکستان کے رہنے والے، جگہ اور نہیں مجھے یاد ہے ذہن میں، پاکستان میں کس مقام کے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، پاکستان سے تو ظاہر ہے بھاگنا پڑا، کہاں ہے اس وقت اس کا بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ لوگ وہاں دوسرے ملکوں میں ڈھونڈ رہے ہیں پاکستانیوں، کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں، ویڈیوز وغیرہ ان کے ہوتے ہیں ایشو۔ ایک کلپ انہوں نے میرا نام لے کر بھی ایشو کیا، 3 نام لیے اس نے، اس میں ایک میرا بھی تھا، ایک غامدی صاحب کا تھا، ایک غالباً وحید الدین خان صاحب کا تھا، تو نہیں رہے اب۔ وہ کئی لوگوں نے مجھے دکھایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ بات سمجھ لیں اور مجھے تسلیم کر لیں، اچھے لوگ ہیں، باقی سے تو امید نہیں۔ تو وہ میں نے کہا بھائی اب میرے پاس مت لانا اس کو، اب آئندہ کہیں آئے بھی رہے تو یہ مجھے دکھانے مت آنا، کہاں فضول وقت، اسے دیکھ کے میں کہاں وقت ضائع کروں۔ اب ایک فون بار بار چلا آ رہا تھا ہمارے اسٹاف میں سے، ہمارے سہایک جو لوگ ہیں مددگار، ان میں سے ایک صاحب کے پاس، پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ بہت کہہ رہے ہیں ایک صاحب کے، بس ذرا سی بات کرا دیجیے۔ میں نے کہا وقت ضائع ہوتا ہے فضول، خالی شوق میں کہ بات کرا دیجیے، کام بات کیا ہے، کوئی دعوت کے تعلق سے بات ہو تو میں کر لوں، ورنہ بہت لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر وقت نہیں مل پاتا۔ اور جب بہت زیادہ کہا تو انہوں نے کہا ایک دفعہ کر ہی لیجیے، پاکستان سے بول رہے ہیں اور بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر اس پہ زوم پہ کرا دینا، زوم میٹنگ کرا دو، میں ایسے نہیں، میں شکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے، کون صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، وجہ نہیں بتائی انہوں نے کیوں۔ وہ نکلے ان کے بہت ہی ٹاپ لیول کے ایک فالوور، پاکستان میں کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہ ان کے احمد عیسیٰ صاحب کے بڑے ٹاپ لیول کے فالوور نکلے ہوئے۔ اس میں اگر وہ شروع سے بتا دیتے کہ میں کیوں ملنا چاہ رہا ہوں تو میں میٹنگ ہی نہیں رکھتا۔ اب وہ پھر کافی دیر بات ہوئی، جب ہو ہی گئے میں نے اخلاق سے بات کی لگاتار، یہ نہیں ہوتا کہ اچھا تم نے یہ دعویٰ کیا ان کے ساتھ ہے، ہٹ کافر بھاگ۔ تھوڑی دیر اخلاق سے بات کی، مجھے اندازہ ہوا کہ بات کہیں پہنچے گی نہیں، تو میں نے ان سے کہا دیکھیے تو ہفتوں چلتی رہے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ میں جاننا بھی چاہتا تھا، جب اتنی چلائی انہوں نے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ان کے ساتھ میں ہیں، تو میں نے کہا ان کی لٹریچر کچھ ہو، کتابیں کچھ ہو تو بھیج دیجیے۔ کتاب انہوں نے لکھی الکتاب، اس کا نام ہے، اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہے الکتاب جو مجھ پر نازل ہوئی۔ وہ محمد تو کسی کے بھی رسول نہیں ہے، تم لوگوں میں سے کسی کے رسول نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، عرب والوں کے رسول تھے اس زمانے کے۔ مجھ پر نازل ہوئی الکتاب، اور یہ ہے الکتاب وہ سے جو کچھ بھی انہوں نے لکھی، ان پر ان کا دعویٰ ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے۔ تو میں نے ان کا پھر ایک خط آیا میرے پاس، انہوں نے بھیجی چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اور پھر ان کا ایک خط آیا میرے پاس بہت مہذب طریقے سے کچھ، کہ بھئی آپ اسے دیکھ لیجئے، اور ان میں سے ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کی کسی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اب میں اس کی رد میں کہاں پڑھوں، میرا اپنا ایک مشن ہے، اس طرح کے تو پھر آتے ہی رہیں گے، اس میں پڑھیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور لوگ دیکھیں اسے، دیکھ رہے ہیں بعض لوگ وہاں پاکستان سے۔ اتنا ضرور کیا جب انہوں نے مجھے اپنی دعوت دی، کچھ کہا، تو میں نے ان کا دیکھیے یہ باتیں تو بات کی ہیں، میں نے ان کو لکھا خط، ای میل سے بھیجا
کہ یہ باتیں تو بات کی ہیں کہ جو بحثیں چل رہی تھی اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ لٹریچر بھی میں دیکھوں گا، لیکن رسول کی پہچان سچا ہے یا جھوٹا؟ اے بھائی آپ شکیل بن حنیف کو کیوں نہیں مان لو، انہی کو کیوں مانو؟ اگر کم از کم ایک تو جھوٹا ہے ان میں سے، دوسرا سچا ہے نہیں ہے تو چھوڑو۔ میرے لیے تو یہ کافی ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ خاتم النبیین تھے، میرے لیے تو بس اتنا کافی ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی آیا اس کا دعویٰ جھوٹا، مجھے تحقیق ہی نہیں کرنی، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بحث کرتے ہیں خاتم کے اوپر، لفظ کے اوپر، خاتم مانے مہر ہوتی ہے، ختم کر۔ ارے مہر کے بھی کئی طرح کے معنی ہوتے ہیں، مہر کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ لگا دی اب یہ نہیں کھلے گا، نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ چھوڑیں اسے، عجیب سی توجیہات جو غلام احمد قادیانی صاحب سے چلیں اور پھر ان لوگوں نے لے لی، لیکن نے کہا کہ بات یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا۔ قرآن تو ہمیں یہ بتا چکا، خاتم پہ چھوڑیے، جب کمپلیٹ ہو گیا کچھ بچا ہی نہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، اور بھی چیزیں ہو سکتی جسے ہم نعمت کہیں دین سے متعلق، اب وہ بھی پوری ہو گئی، فائنل ہو چکی، جو میری طرف سے جو نعمت آنی تھی۔ کہ ہمیں کسی طرف کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو بھی دعویٰ کرے ان کے بعد وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمیں کچھ بھی پڑھنے دیکھنے گھسنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور میں نے ان سے کہا، آپ نے مجھے یہ لٹریچر کتابیں تو بھیجی، رسول کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو ان سے، جو جھٹلا رہے ہیں ان کو بتاؤ، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، تم مجھے کیا کہتے تھے، میری کیا ریپوٹیشن تھی، مجھے سچا کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، نہیں کہتے تھے؟ 40 سال تک جھٹلانے کے باوجود، اب جھٹلانے کے باوجود امانتیں میرے پاس رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ پھر بچپن سے لے کے یہاں تک کی زندگی نمونہ ہے، نبوت کے بعد کی تو قرآن نے ہم سے کہا تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ بچپن سے لے کے یہاں تک کی زندگی ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے، اور ہمارے پاس بہت سی وہ زندگی محفوظ ہے اور قابل رشک زندگی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک کی، 40 سال تک کی۔ تو رسول ان کو بنایا جاتا ہے جن کی زندگی پہلے ان لوگوں میں گزری ہو، جو خود اس دور کے لوگ گواہی دیں کہ یہ آدمی یہ ہیرا ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک۔ جب وہ ساری گواہی دے چکے اس کو رسالت دی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کے لیے کچھ نہیں لکھا آپ نے، ابھی تو یہ جوان ہیں، جہاں پیدا ہوئے وہاں کے لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات جانتے ہیں، کیا کیا انہوں نے کیا وہاں کے لوگ سب بتائیں گے، کیسا بچپن گزرا، کیسی جوانی میں تھے جب وہاں سے بھاگے، اس سے پہلے تک ظاہر ہے بھاگنا کہیں اسے فرار ہونا کہیں وہاں سے ہٹنا پڑا انہیں، اس وقت تک ان کی زندگی کیا تھی، لوگوں کی کتنی خدمت کرتے تھے، مظلوموں کے کتنے کام آتے تھے۔ وہی نہیں آئی، لیکن نبی کا کردار تو یہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے کہ جب سارے کلینس اور سارے قبیلوں میں جھگڑا ہو جاتے تھے، اچھا یہ فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو منظور ہے، تو ہمیں ان کی وہ جب سے انہوں نے دعویٰ کیا اس سے پہلے کی طرح زندگی انہوں نے کہیں نہیں، ہمیں یہاں سے بتا رہے ہیں یہ کتابیں پڑھ لو، کیوں پڑھ لیں، ہمیں پہلے اپنی زندگی بتاؤ اور اس کی ہم تحقیق کر لیں گے، اس دور کے آدمی ہے تو قابل تحقیق ہے۔ پھر کوئی جواب نہیں آیا، ان کی کوئی زندگی شکیل بن حنیف کی نہیں۔ ایک صاحب اور ہیں زاہد خان، آپ لوگ نہیں جانتے نا کتنے پھیل رہے ہیں، ایک صاحب ہے زاہد خان، وہ جرمنی میں ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ والا ہوں، یہ اسلام وغیرہ کچھ نہیں، وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں اللہ والا ہوں، میں تو اللہ کے پاس جاتا ہوں، جب جاتا ہوں چلا جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں اس کے پاس، خوب راز و نیاز میرے چلتے ہیں۔ ایک بھیڑ ہے ساتھ میں ان کے وہاں عیسائیوں کی، بہت بڑی بھیڑ، بڑے بڑے ان کا خود ان کا کہنا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی، جو ان کی بات کے اوپر وہ بے پناہ دولت لٹاتے رہتے ہیں، یہ اللہ والا ہے۔ ہمیں تو اللہ والوں کی پہچانے، کسی نے بھی دعویٰ کر دیا، ہمیں تو اللہ والوں کی پہچانے بتائی گئی کہ اللہ والے کون۔ تو اللہ والوں کو کے ساتھ یہ نہیں ہوتا چھپنا پڑے اور کرنا پڑے، روپوش ہونا پڑے، انڈر گراؤنڈ ہونا پڑے، فیس کرتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کبھی نہیں چھوڑا، کہا وعدہ کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں، وعدہ کیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا غالب ہوں گا میں اور میرے رسول سب۔ تو آپ لوگ بھی کار رسالت انجام دیجئے نا، غالب ہوں، کار رسالت انجام دیں، یہ ضروری ہے۔
رسالت جو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے گئے وہ ذمہ داری ادا کرنا اسٹارٹ کر دیں، اللہ والے ہو جائیں گے۔ چند اور معمولی سی چند باتیں رکھوں، اس سے کام نہیں چلے گا آدھے پونے سے۔ کتاب آئی، نماز پابندی سے پڑھنا خالی اللہ والے ہونا نہیں ہوتا۔ ایک بستی کی قرآن نے مثال دی ہے سورہ اعراف کے اندر 7ویں سورت کے اندر، وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی، مچھلیاں لوگ پکڑتے تھے۔ وہاں سنیچر کے دن یہودیوں کی شریعت میں منع تھا کہ کوئی بھی دنیا کا کام کریں، کسی بھی طرح کا، بس صرف اللہ اللہ کریں، گھروں اللہ کی بندگی میں لگیں، بس کچھ بھی نہ کریں دنیا کا ایک بھی کام، یہ ان کی شریعت میں تھا۔ آج بھی وہ اسی بات کو مانتے ہیں یہودی، عمل کریں، کتنا کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے وہاں پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے آزمایا، تو ایمان تبھی قابل تسلیم ہوتا ہے جب آزمائش آ جاتی ہے اور اس سے پاس کر لیتے ہیں امتحانات کو۔ کہ سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن تو مچھلیاں بہت آتی تھی اور باقی دنوں میں 6 دنوں میں غائب ہو جاتی تھی۔ اب جب بات آئی جان دینے کو تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، یہ پیسے کے معاملے میں سب پھسل جاتے ہیں، اکانومی کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ طرح طرح کے ہیلے نکالے، جال ڈال دیتے تھے جمعے کے دن سے ہی، اس میں بھر جاتی تھی مچھلیاں سیٹرڈے کو، جمعے کی رات کو جا کے جال ڈال دیتے تھے شام سے، مغرب سے پہلے، اور پھر اتوار کو جا کے نکال لاتے تھے کہ بھئی ہم نے تو سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کیا دنیا کا۔ طرح طرح کے اور ہیلے کرنے لگے۔ تھوڑے سے لوگ رہ گئے بس جو نماز روزوں میں لگے ہوئے تھے، تو ان میں بھی 2 گروپ بن گئے۔ یہ ایک دوسرے سے کہتا تھا یہ تو سب جہنمی ہیں، یہ جو تم ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، اپنی عبادتیں کرو، نمازیں اور تسبیحیں سنیچر کے دن، ان کے ساتھ میں وقت ضائع کر رہے ہو تم۔ انہوں نے کہا 2 وجہ سے جاتے ہیں ہم، اپنے نمازیں بھی دیکھتے ہیں لیکن پھر وقت ادھر لگاتے ہیں، 2 وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو جواب دے سکے کہ اللہ ہم نے کی تھی کوشش، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، یہ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم جواب دیں گے۔ اور دوسری یہ کہ شاید کچھ مان بھی جائیں، اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان جائیں نہ مانے سے۔ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اس بستی پر اور فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، صرف وہ بچائے گئے جو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے تھے۔ وہ 5 وقت، جتنے وقت کی بھی ان کی نمازیں تھیں، وہ نمازیں اور ذکر اور اذکار اور عبادت میں ہر وقت لگے رہنے والے، وہ بھی عذاب میں گئے۔ تو قرآن کی بات ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ والے کون؟ اللہ والے صرف نمازوں کی پابندی سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے دوسرے اپنے الہ تو نہیں بنا رکھے ہیں، اس کو شرک کی برداشت نہیں ہے۔ شرک خالی ہی سمجھتے ہیں مورتی نہیں پوجیں گے۔ اصل تو بندگی یہ ہے کہ ہم صرف آپ کا قانون تسلیم ہے، کسی اور کا نہیں۔ بندے ہیں جو آپ چاہیں گے وہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے۔ تو پھر اس کی رضا پر چلیں، جو وہ چاہے وہ مانے۔ تو اس کے ساتھ میں اگر دوسرے قانون ٹکراتے ہیں تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، جو بھی ٹکراتے ہیں۔ جس نے جو چاہا اپنے اپنے قانون دے دیے، ہم خود قرآن کو دیکھ نہیں رہے کہ اس سے ٹکرا رہی ہے بات یا نہیں ٹکرا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا والے جو کچھ دے دیں وہ ہمیں آنکھوں اتنی چیزیں مانیے جتنی قرآن کے خلاف نہیں۔ کہیں مجبوراً ماننی پڑے تو کوشش کریں کہ ایسا ہو کہ نہیں، اس سے تو ہم نکلیں ہی ماننے کی نہیں، لیکن خوشی خوشی اسی سسٹم کے اندر شریک ہوں۔ تو یہ خود قرآن کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، کسی ایک کو بھی اپنے حکم دینے کے اختیار میں، قانون بنانے کے اختیار میں وہ شریک نہیں کرتا۔ کہاں سے اللہ والے ہو جائیں گے چاہے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں؟ جو حکم دیا کہ وہ جو امت تو تبھی ہوگی جب دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ کرے گی۔ میں نے ابھی آیت سنائی تھی، آپ کیسے اللہ والے ہو جائیں گے جب امت میں ہی نہیں ہوں گے چاہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور پھر قرآن کہتا ہے آدھا پونا نہیں چلے گا، پورے آ جاؤ، ٹوٹل سرنڈر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے کو کتاب کے مانو گے، کچھ کو نہیں مانو گے۔ بدلہ تمہیں کیا دیا جائے کہ رسوا کریں گے یا دنیا میں؟ چاروں طرف ہے رسوائی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، پورے آؤ۔ زندگی سکون سے ہوتی ہے، خوف غم ختم ہوتا ہے، یہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا؟ جب یہ یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے تو جاتے ہیں کچھ چیزیں، یہ نہیں ہوگا دنیا کا، یہ سب نہیں ہوگا تو ہمیں پریشانیاں آ جائیں گی۔
تو نہیں آ سکتی نا، اللہ کی طرف جاؤ گے تو پریشانیاں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی، نکل جائیں گی ساری. وعدے ہیں جگہ جگہ. جس نے آپ سے یہ دعا کرائی، قرآن میں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھی چاہیے ہمیں بھلائیاں اے ہمارے رب، اور آخرت کی بھی چاہیے. وہ ایسے چھوڑ دے گا کہ آپ کو دنیا کے اندر تڑپتا چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑا. ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ سب کامیاب ہوئے. میرے پاس آیا ایک غیر مسلم، ایک عیسائی فرقے سے تعلق رکھتی ہے شاید، ان کا ایک سوال آیا، خاتون کا باہر ہے، اس سے انٹرنیٹ سے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اب ان کے ذہن میں شاید میں نے سوچا یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو تو صلیب پر چڑھا دیا گیا. میں نے کہا قرآن یہ نہیں آتی، یعنی کامیابی ہوتی، یہ چیزیں آتی ہیں وہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی. اور پھر جب آخری کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی ان کی ہوتی ہے، وہ غالب ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے صاف بچا لیا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تم مانتی ہو کہ ذلیل کر دیا، یہ تمہارا ماننا ہے ذلیل کر دیا. اور ثبوت سارے آج کی بائبل میں ہیں، آج کی انجیلوں میں سارے ثبوت موجود ہیں. میں نے کہا اس سے بتاؤں گا تمہیں. انہوں نے کہا مجھے بھیجیے. بھیجوں گا، یہاں وقت نہیں ورنہ آپ کو بھی بتاتا. سب یہاں سے ایسے irrefutable ناقابل تردید ثبوت آج کی انجیلوں میں اس سے الگ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ صلیب پر موت ہو گئی. قرآن کہتا ہے نہیں ہوئی صلیب پر موت، بچایا اللہ نے. سب سے زیادہ سخت دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں آیا. اتنا سخت آیا کہ لہو لہان ہو گئے، جوتے بھر گئے خون سے. بستی کے اوباش بچے، ایسا ہوا کہ جیسے باہر تک چھوڑائے بستی کے، تھک کر بیٹھے ایک باغ کے اندر. اس وقت ہاتھ اٹھا کے فریاد کی، اللہ اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے کر رہا ہوں. ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ دعا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کمزور پڑھ رہا ہوں، آپ سے شکایت کر رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی دل کو چھونے والی. مجھے آپ نے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، ان کو کیا میری تقدیر کا مالک بنا دیا ہے، جو دل چاہے میرے ساتھ کرے. یہ شکایت کیوں کی؟ پھر اس کے بعد کہا آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ آپ خفائیں، ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں مجھ سے؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں شکایت، کمزور بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آ گیا خیال دل میں. اور اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے یہ سب منظور ہے. عافیت چاہتا ہوں لیکن آپ کی رضا میں خوش ہوں. اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے سب منظور. مدد آئی، اسی وقت آئی، اسی لمحے آئی. حضرت جبریل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے. اور تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہوا ہے، نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا. اللہ نے اپنی کن کی پاور دے دی. اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تو سزا دے دیجئے. تم کہو، تم زبان سے کن کہو، سزا مل جائے گی. یہ پہاڑ ان پر برس جائیں گے. تمہارے کنٹرول میں، تمہاری زبان کے کنٹرول میں. یہ اپنی کن کی پاور اللہ نے دی تھی جو نہیں قبول کی. کیسے بد دعا دے دوں؟ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. نسلوں میں لوگ ایمان لا سکتے ہیں نا، انہیں آج ختم کروا دوں تو. لیکن میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آتی ہے مدد. وہ اس وقت انہوں نے نہیں لی اور پھر آئی نسلیں، لیکن مدد تو اسی وقت آئی. دین اینڈ دیر جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر، بس یہ تھا کنفیوژن کہ آپ کہیں خفا تو نہیں ہو گئے. بہت سی باتیں جو کہتا اس موضوع پہ آپ سے، 3 جمعے بھی کافی نہیں ہیں، اور بڑی دل کو چھونے والی باتیں ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں. لیکن میں آخری بات پر ختم کر رہا ہوں. وقت لگاتار ہمیشہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کروں، میٹر بہت ہوتا ہے، چیزیں بہت ہوتی ہیں کہنے کی ہر موضوع کو. میں آخری بات پر ختم کر رہا ہوں بات کو. کیسے بنے اللہ؟ وہ اس کی مدد تو رہے گی ہمیشہ، اس کا ساتھ رہے گا. اسے ساتھ لے لیں، رہے گا ساتھ. جس کے ساتھ وہ ہو اسے کیا چیز ستائے گی؟ اب نہ خوف ہے نہ غم، بات ختم ہو گئی زندگی کے اندر. اور یہ جو مصیبتیں پریشانیاں دوسروں کو نظر آتی ہیں ان کے ذہن پر نہیں گزر رہی ہوتی، اور الٹیمیٹلی ان کا منہ کالا ہوتا ہے. آخر میں دنیا والے بھی دیکھ لیتے ہیں، دشمنوں کا منہ کالا ہوتا ہے، ستانے والوں کا، اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ آخری بات اللہ والے بننے کی میں نے کچھ باتیں کہی تھی نا، ایک سن لیجئے. پہلے تو ایک حکایت چھوٹی سی ساتھ میں حکایت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ صحیح نہیں معلوم، ممکن ہے سچا ہو. قصے جو سنائے جاتے ہیں جب تک ہمیں بالکل صحیح حدیثوں میں نہیں ملیں، اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں تو 100% نہیں معلوم، لیکن ان کا مزاج ایسا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ، ان سے کے بعد سے جو چیزیں ملتی ہیں جو ہم تک پہنچی وہ سب اسی مزاج کی ہیں، اسی طرح کی ہیں. تو ان کے مزاج سے جو ہم تک پہنچی وہ میچ کرتی ہے. بات شاید صحیح ہو، لیکن بہرحال
ہے یا نہیں ہے، بعض چیزیں سننے سے بڑی تقویت ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری سے انہوں نے پوچھا کس حال میں ہو، حضرت رابعہ بصریہ نے کہا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، شکر ادا کرتا ہوں، اور جس جگہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہاں صبر کرتا ہوں۔ ہے نہیں بہت اونچے درجے کی بات، یہ دونوں چیزیں، شکر اور صبر دونوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تمہاری کیا خصوصیت ہوئی؟ خوش رہتے ہیں، یہی شکر ہے ان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو، اور کچھ نہیں ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تم کیسے اونچے ہو گئے؟ بات تو تب ہے کہ جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس میں شکر ادا کرو، اس سے زیادہ کرو۔ اللہ آپ نے دیا اس لیے ہمیں پسند ہے۔ بات تب ہے، بات تو اللہ والے تو تب بنے۔ بہرحال یہ تو مجھے نہیں معلوم سچ مچ ہوا یا نہیں ہوا، ان کے مزاج تو میل کھاتی ہے بات حضرت رابعہ کے، لیکن قرآن کی بات، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لو، اسے کہتے ہیں سنک کرنا۔ آپ لوگ اس ورڈ کو، سنک کو تو خوب جانتے ہیں۔ اس وقت موبائل کو سنک کر لیا کمپیوٹر سے، ایک سافٹ ویئر کو دوسرے سے کہ ادھر انٹری کر رہے ہیں، وہ سب جگہ پر وہ اپنی جگہ آٹومیٹیکلی وہ فیڈ ہو رہا ہے۔ پورا ورڈ ہے سنکرونائز، اسے یہاں سنک کر دیا ہے۔ سنکرونائز کر لیں اللہ کی رضا سے اپنی رضا، سنک کر لیں تو جو اس کی رضا ہو وہ آپ کی رضا بن جائے، یہ نہیں کہ زبردستی تو ہو گئے اللہ والے۔ جو اس کی رضا ہو آپ کی رضا، وما تشاءون، تم کچھ بھی نہیں چاہو، الا یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اس کے علاوہ تم کو چاہو ہی مت۔ یہ ہے سنک ہونا۔ دیکھیے کتنے لوگ کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ یہ چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، کیسے کر دیں ابھی بڑا مشکل ہے۔ جب چھوڑ دیں تو ذرا مشکل نہیں ہوتا، دوسرے سمجھتے ہیں بڑا مشکل کام کیا، وہ تو آزاد ہو جاتا ہے۔ قید ہیں، آزاد ہو جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں لینا چاہتے، قید میں خوش ہیں کہ یہاں دانا مل رہا ہے، یہ دانا تھوڑا اور اچھا والا مل جائے۔ نہیں آئیں گی ہمیشہ، بہت وعدے ہیں قرآن کے اندر، یہاں وقت نہیں ملا، میں یہ چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بن سکتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک بن سکتا ہے، یہ 40 سال کا نسخہ نہیں ہے، یہ ایک لمحے میں ذہن بدلتا ہے، ایک مومنٹ کا نسخہ ہے۔ بدل گئے کسی مومنٹ پہ، جب طے کر لیا اللہ والے ہو گئے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو اللہ والا بنا دے۔ اولیاء اللہ، وہ جو کہانیاں آپ نے سنی ہیں اولیاء اللہ کی، وہ سب سچی ہوں گی، لیکن اولیاء کا بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اپنی رضا ہو گئی، بات ختم ہوئی، دنیا سے الگ کسی کونے میں چلے جانا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ کیا ہوگا اس کے بعد، یہی اسی دنیا میں بتایا ہی ہے، تم جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اسی دنیا کے لیے کہا ہے کہ تمہاری دعائیں پوری ہوں گی اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا، اسی دنیا کے اندر۔ یہی تو جنت میں ہوگا، یہ یہاں ہو جائے گا۔ لیکن وہ دعا بھی وہ نہیں مانگیں گے، یہ تو رضا سنک ہو گئی، ایسی مانگیں گے نہیں جو اللہ کی مشیت یا مرضی یا چاہت کے خلاف، وہ مانگیں گے، وہ مانگنا بھی چھوڑ دیں گے، وہ مانگیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور انہیں ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ جذبہ ہی دے دے، کچھ تھوڑی سی تحریک دل میں پیدا کر دے کسی کے بھی کہ میں کرتا ہوں کوشش کیا، طے کر لیجیے، بن جائیں گے آپ میں سے۔ چاہے اللہ والیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، صرف اللہ والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے نکالے جو اللہ والیاں ہوں، اور ان کی زندگی سے خوف اور غم غائب ہو۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم۔